السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت و سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، جائز ہے، یا شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اسلام کے اندر دو لوگوں کو ملانے کے لیے، دو قبیلوں کو، دو خاندانوں کو، دو فیملیوں کو، دو گھرانوں کو ملانے کا طریقہ جو ہے، ان کو قریب لانے کا طریقہ جو ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ جب دو خاندانوں کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے، دو فیملیوں کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے تعلقات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اور امت محمدیہ کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ایک یہی ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے، اور نکاح کا مقصد بھی حصول اولاد ہوتا ہے، تو اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، امت کو وسعت دینے کے لیے انسان جو ہے وہ نکاح کرتا ہے۔ اگر پہلی بیوی سے نکاح جو کر لیا، اب اس نے دوسری بیوی کے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو پھر وہ مالی طور پر اور جسمانی طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پہلی اور دوسری بیوی کے میں حقوق ادا کر سکتا ہوں، اس میں مجھ سے زیادتی نہیں ہوگی، انصاف کے ساتھ کام ہوگا، کسی کے ساتھ کمی پیشی نہیں ہوگی، تو پھر تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر سکتے ہو سورۃ النساء کے اندر دو دو تین تین چار چار عورتوں کے ساتھ۔ گویا کہ دو عورتیں، تین عورتیں، چار حق جو ہے اسلام والوں کو، ایمان والوں کو اللہ رب العالمین نے یہ حق دیا ہے کہ تم چار بیویاں ایٹ اے ٹائم پہ، ایک وقت پہ تم چار عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اب رہی بات یہ کہ پہلی بیوی سے کیا ہم اجازت مانگیں گے؟ یہ بات تو اٹل ہے، یہ بات ڈن ہے کہ عورت کے ذہن کے اندر جو ہے وہ غیرت جو ہے اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی کہ میری موجودگی میں کوئی دوسری عورت میرے شوہر کی شریک حیات بن جائے، اس سے یہ برداشت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی غیرت دی ہے، وہ کسی دوسری عورت کا وجود جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح سے وہ عورت اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ غیرت کا ہونا کوئی ممانعت والی چیز نہیں ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ہاں البتہ یہ غیرت کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے معاملے میں رکاوٹ بن جائے، یعنی شریعت کا جو معاملہ ہے، شریعت کا جو حکم ہے، اس حکم کے اندر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اخلاقی طور پر بات کر لیتا ہے، اس سے وہ مشورہ کرتا ہے دوسری شادی کرنے کے حوالے سے، تو اخلاقی طور پر اس کو اس کی ممانعت نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس کی اجازت دینی چاہیے۔ البتہ اگر ہم شریعت کے مطابق دیکھتے ہیں تو شریعت اس چیز میں بالکل بھی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اجازت لے، اور وہ اجازت دے گی تو نکاح ہوگا، ادروائز نکاح نہیں ہوگا۔ شریعت اس بارے میں کوئی بات نہیں کہتی، کوئی نص، کوئی حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے۔ گویا کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اخلاقی طور پر پوچھ لیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ پوچھ لینا چاہیے، لیکن عورت کو بھی اخلاقی طور پر اسے اجازت دینی چاہیے۔ اگر نہ بھی اجازت دے، پھر بھی اگر شوہر اپنے جسمانی اور مالی طور پر مضبوط ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان انصاف کرنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہے، تو پھر اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ ہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ایسا نکاح ہو جائے، اگر شوہر نکاح کر لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، پہلی بیوی کے ساتھ زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ ناانصافیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ شوہر کے ساتھ شوہر جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو اس کے بارے میں سوال ہوگا، انصاف کرے دونوں کے ساتھ۔ اور بیوی کیا کرتی ہے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ خود اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے بلا وجہ عورت کو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ اگر آدمی اپنا دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلی بیوی سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔